فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی فی مقام آخر ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین صدق اللہ العظیم۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ ہم جملہ تو کہتے ہیں لیکن اس کی اہمیت اور اس کی قدر اور اس جملے کی گہرائی کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، لیکن اس جملے کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے ہمیں اس کا اندازہ تب ہوگا جب ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کی قدر کو پہچانیں گے کہ اسلام کی قدر کیا ہے، مسلمانی کی قیمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو انسان کو بنایا۔ انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں۔ انسان کے جسم کا ایک عضو ہے آنکھ، ایک عضو ہے ناک، ایک عضو ہے ہاتھ، ایک عضو ہے کان، ایک عضو ہے پیر۔ یہ انسان کے مختلف اعضاء ہیں اور ہر ایک کا کام الگ الگ ہے۔ ایک اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ مثلا آنکھ دیکھ سکتی ہے، اس کا کام کوئی عضو نہیں کر سکتا۔ زبان بول سکتی ہے لیکن دوسرے اعضاء بول نہیں سکتے۔ ہاتھ پکڑ سکتا ہے لیکن دوسرے اعضاء اس کا کام نہیں کر سکتے۔ پیر کا کام چلنا ہے لیکن دوسرے اعضاء وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو جو دوسرے اعضاء کام نہیں کر رہے ہیں تو ایک اعتبار سے یہ دوسرے کی ضد بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو جوڑنے والی، ان تمام چیزوں کو ملانے والی جو چیز ہے اس کو ہم روح کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر روح ہوتی ہے تو جب ان تمام اعضاء کا آپس میں تعلق ہو جاتا ہے، جب آپس میں ربط اور کنیکشن ہو جاتا ہے تو پھر جب ناک کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو محسوس پورا جسم کرتا ہے۔ جب آنکھ میں تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پیر منع نہیں کرتے۔ جب ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو تو اس کو بیان کرنے سے زبان منع نہیں کرتی۔ حالانکہ ایک دوسرے کے ضد ہیں، سب کا کام الگ ہے، لیکن اس روح کے تعلق کی وجہ سے یہ تمام اعضاء مل کر ایک جسم بن گئے ہیں۔ اگر وہی روح کو نکال دیا جائے، انسان کا انتقال ہو جائے، جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جائے، اب آپ اس کی زبان کو قینچی سے بھی کاٹ دیں تو نہ ہاتھ حرکت کریں گے، نہ اس کے جسم پر کوئی حرکت ہوگی، نہ کوئی تکلیف اس کو برداشت ہوگی، کیونکہ جو تعلق تھا، جو آپس کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایسے ہی اسلام ایک ایسا تعلق ہے جو تمام انسانیت اور تمام مسلمانوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر دین ہوگا تو تمام گھر والوں کا رشتہ آپس میں مضبوط ہوگا، آپس میں تعلق مضبوط ہوگا۔ حالانکہ گھر میں بھی ہر ایک فرد کا کام الگ ہے۔ والد کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ بیٹے کی نہیں ہوتی، بیٹا بہن کی حیثیت نہیں لے سکتا، بہن بھائی کی حیثیت نہیں لے سکتی، والدہ والد کی حیثیت نہیں لے سکتی۔ ان تمام کے اپنے اپنے حیثیتیں ہیں، لیکن جوڑنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ اسلام اور دین ہوتا ہے۔
جب آپس میں دینداری ہوگی تو پھر یہ آپس میں تعلق ہوگا، آپس میں مضبوطی ہوگی، اور کسی کو بھی کچھ تکلیف ہوگی تو سارے گھر والوں کو تکلیف محسوس ہوگی، سارے گھر والے آپس کے دکھ درد میں، محبت میں، خوشی میں، غم میں شریک ہوں گے۔ تو ایک مثال کے ذریعے میں نے آپ حضرات کو سمجھایا کہ اسلام کیا ہے، اور اسلام ایک اللہ کا قانون ہے۔ یہ دین اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ آج یورپ کے کلچر کے حساب سے، آج یورپین اور امریکہ کے انگریز یہ اپنے قانون بنا رہے ہیں، دنیا دار لوگ اپنے قانون بناتے ہیں۔ ان کو کوئی چیز سمجھ میں آئی، اس کا قانون بنایا، انہوں نے اس کے حساب سے ایک قانون اور ایک لا بنا دیا۔ تو انسان کا بنایا ہوا لا اور قانون، اس کی کیا حیثیت ہوگی اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور اللہ کے بنائے ہوئے دستور کے مقابلے میں؟ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہم تمام کی فطرت بنائی، کیا اللہ ہم تمام کی فطرت کو زیادہ نہیں جانتا؟ کیا دنیا کے قانون ہماری فطرت کو جان سکتے ہیں؟ بلکہ بنایا اللہ نے ہے ہمیں، تو وہی ہماری فطرت کو، ہمارے نیچر کو، ہماری ضروریات کو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ نے ہماری سہولت ہی کے حساب سے ہمارے لیے دین کو منتخب کیا۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، جو دین اللہ کو معتبر ہے، مقبول ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ قبول نہیں کریں گے۔ فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کو چھوڑ کر جو دوسرا دین لائے گا اللہ اس کی جانب سے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دین فطرت کا دین ہے۔ جیسا اعضاء مل کر ایک ہو جاتے ہیں، ویسے ہی مسلمان اس دین کی بدولت ایک ہو جاتے ہیں۔ خود مسجد کی مثال لے لیجئے، یہاں پر غریب بھی آتا ہے، امیر بھی آتا ہے، اچھے عہدے والا بھی آتا ہے، رکشہ چلانے والا، مزدوری کرنے والا بھی آتا ہے، ڈاکٹر بھی آتا ہے، انجینئر بھی آتا ہے، اور ایک روڈ پہ بیٹھ کر کوئی چھوٹی موٹی چیزیں فروخت کرنے والا بھی آتا ہے۔ لیکن اس مسجد میں آنے کے بعد ہر ایک اپنی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں انجینئر ہوں تو میں آگے کی صف میں کھڑا رہوں گا، رکشہ چلانے والا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو پیچھے کی صف میں کھڑا ہو، کیونکہ اس دین کی وجہ سے ہمارا جو تعلق ہے وہ آپس میں مضبوط ہے، اور ہم ایک جسم کی مانند ہو گئے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں تمام لوگ اللہ کے آگے برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اسلام ہے، یہی مسلمانی کی قیمت ہے، یہی اسلام کی قیمت اور اسلام کی قدر ہے۔ اور ہم ذرا دوسرے مذاہب اور اسلام کا ذرا تقابل کریں، اس کا کمپیریزن اور موازنہ کریں، تو آپ کو چڑھتے سورج کی طرح اسلام کی اچھائی، اسلام کی عمدگی کا اندازہ ہوگا۔ سورج کے بارے میں یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سورج اچھا ہے، سورج روشن ہے، بلکہ سورج کا روشن ہونا یہ خود دلیل ہے کہ سورج انتہائی بڑا اور عمدہ ہے۔ تو سورج کو جس طرح ثابت کرنا نہیں پڑتا، ویسے ہی اسلام فطرت کا دین ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مشکلات پیش نہیں آتی۔ اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر میدان میں، ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موقع پر ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں طریقہ اور نظام بتاتا ہے۔ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف مذہب بنا دیا ہے، مذہب بنا دیا ہے، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عبادات تک ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ہے۔ حالانکہ اسلام دین ہے، اسلام مکمل نظام ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے اور مکمل قانون ہے۔ اسلام پیدائش سے لے کر موت تک جتنے حالات پیش آتے ہیں، ہر میدان میں، ہر شعبے میں اسلام کے احکام موجود ہیں۔ اسلام ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، لیکن ہم نے اس کو صرف مذہب تک محدود رکھ دیا۔ صرف نماز کا مطلب ہم اسلام سمجھتے ہیں، صرف روزے کا مطلب اور حج کا، زکوٰۃ کا، تلاوت قرآن اور عبادات کا مطلب ہم اسلام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام مکمل نظام ہے۔ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ
کہ بچے کی پیدائش ہو تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے، بچے کی تربیت کس طرح کی جائے، بچے کو دودھ کتنے سال تک پلایا جائے، حتیٰ کہ زندگی کے ہر میدان میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ کاروبار ہو، خرید و فروخت ہو، شادی بیاہ ہو، نکاح ہو، یا ایک دوسرے کے ساتھ آپسی معاملات ہو، رشتہ داری ہو، دوستی ہو، ہر طرح کے موقع پر اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ لیکن جو انسان کا بنایا ہوا قانون ہو وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی ایک آدھ موقع پر صحیح ہو بھی جائے تو دوسرے موقع پر وہ انسان کا بنایا ہوا قانون غلط ثابت ہوگا، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے، انسان کی عقل کی ایک حد اور لمٹ ہے۔ وہ انسان اپنے اعتبار سے قانون بناتا ہے، وہ صحیح ہونے کا کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر اسلام کی قدر کا سب سے بڑا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا جب ایک مثال سے ہم اس کو سمجھیں گے کہ یورپ کے ممالک میں پاگل خانوں کی تعداد کئی سو ہے۔ تقریباً کسی ایک ملک کی بات ہے کہ وہاں 700 سے زیادہ پاگل خانے ہیں، وہاں پر مینٹل ہاؤس ہے، مینٹل ہاسپٹلس ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں، اسلامی ممالک میں دیکھا جائے تو اس کی تعداد بہت ہی کم ہوگی، بہت ہی کم، اس کے مقابلے میں بہت کم اس کی تعداد ہوگی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو اسلام کو مانتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، جب اس کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے، جب اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اپنی تمام مصیبتوں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک نوجوان بچی ہے، اس کا نکاح ہوا، چند مہینے یا چند سال ہی گزرے تھے کہ اس کا خاوند اور شوہر فوت ہو گیا۔ اب اس کے اوپر کتنی زیادہ مصیبت ہو گئی ہے کہ نوجوانی کے عالم میں وہ بیوہ ہو گئی، اس کا کوئی سہارا نہیں رہا۔ لیکن وہ مسلمان عورت ہوگی تو کہے گی جو اللہ کی مرضی ہے مجھے منظور ہے۔ ایک اعتبار سے اس نے اپنا سارا ٹینشن، اپنی ساری ذہنی بوجھ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن یورپ کے اور غیر ممالک کے غیر مسلم لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اگر ان کو اس طرح کا ٹینشن آ جائے، کاروبار میں گھاٹا ہو جائے، بزنس میں اگر ان کو نقصان ہو جائے تو وہ ٹینشن لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو اچھا کیا تھا، میں نے ایڈورٹائزمنٹ اچھا کیا، میں نے مارکیٹنگ اچھی کی، ہر چیز کو صحیح طریقے سے کیا، لیکن اس کے باوجود مجھے نقصان ہو گیا۔ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور بالآخر وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنی تمام مصیبتوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا وہ ہو گیا، اب ہمیں بس صبر کرنا ہے۔ تو اسلام کی اتنی بڑی نعمت ہے، ہم تمام کو عطا ہوئی ہے، تو ہم اسلام کی قدر کو پہچانیں، مسلمانی کی قیمت کو پہچانیں، اور اسلام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اسلام تمام دینوں پر غالب آنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور فرما دیا، حدیث میں آیا ہے کہ دین اسلام ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا، جہاں جہاں تک دن اور رات کی پہنچ ہے وہاں وہاں تک یہ اسلام کا سلسلہ جا کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نہ کوئی کچا گھر چھوڑیں گے، نہ کوئی پکا گھر چھوڑیں گے، بلکہ اس دین کو پہنچا کر رہیں گے۔ تو آج اسلام کے خلاف تمام دنیا، تمام اقوام، تمام دشمنان مل کر پوری طاقت سے زور لگا رہے ہیں، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی یہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام فطرت اور نیچرل دین ہے، یہ جتنا بھی کوئی اس کو دبائے یہ دبنے والا نہیں ہے، بلکہ دین اسلام غالب آ کر رہے گا۔ اور دوسرے ممالک کے اندر دوسرے لوگوں کے کلچر کے اعتبار سے ہم اسلام کا اگر تقابل کریں تو ہمیں اسلام کی قدر اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ ایک انسان ہے، اسلام کے اندر والدین کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن وہی غیر مسلم ہے، انگریزی تہذیب سے متاثر ہے، کوئی غیر مسلم اور یورپی ہے، اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان 18 سال سے زیادہ عمر کا تھا، اس کے بارے میں اس کی والدہ نے عدالت میں شکایت کی کہ میرا بیٹا مجھے وقت نہیں دیتا، بلکہ گھنٹوں اپنے کتے کے ساتھ وہ رہتا ہے، لیکن میں اس کی والدہ ہوں، میں اس کی مدر ہوں، لیکن وہ مجھے وقت نہیں دیتا، مجھے 2-4 منٹ بھی وہ مجھ سے بات نہیں کرتا۔ لیکن وہاں کی جج اور وہاں کے عدالتوں کا فیصلہ بھی ایسا آیا کہ ہم تمام کو حیرانگی ہوگی
وہاں کی عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ آپ کا بیٹا 18 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کتا جو اس نے پالا ہے وہ اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، وہ اس کو تو دیکھ سکتا ہے لیکن جس ماں نے اسے پیدا کیا وہ اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن دوسری طرف ذرا اسلام کو دیکھیے کہ اسلام میں ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر دیکھنے پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اسلام کے اندر والدہ کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا گیا ہے۔ اسلام کے اندر والدین کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کا جہاں پر تذکرہ کیا وہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تذکرہ کیا، اپنے ساتھ ملا کر والدین کا مقام و مرتبہ بتایا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی قیمت ہے اور اسلام کی اہمیت ہے، ہم تمام اس کی قدر کو پہچانیں۔ ایثار کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے اپنی خواہش اور اپنی ضرورت کو قربان کر دینا، اپنے دوسرے بھائی کو اپنی ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا۔ لیکن یورپ کے لوگوں کے اندر، دیگر مذاہب کے لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن اسلام کو دیکھا جائے تو غزوہ تبوک کے موقع پر جو جنگ میں زخمی لوگ تھے، وہاں کے زخمیوں کو وہاں کے ایک رشتہ دار ان کے پانی پلانے جاتے ہیں، ان کو پانی کی سخت ضرورت ہے، آخری وقت چل رہا ہے، وہ پانی لے کر ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ جیسے ہی وہ پانی کو پینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو دوسری طرف سے ایک دوسرے زخمی مسلمان کی آہ سنائی دیتی ہے۔ ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ میرا دوسرا مسلمان بھائی پانی کے لیے تڑپتا رہے اور میں پانی پی لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کو پانی پلا کر آؤ۔ وہ رشتہ دار ان کا آگے بڑھتا ہے، اس دوسرے آدمی کے پاس پہنچتا ہے، اس دوسرے آدمی کو پانی پلانے جاتا ہے تو تیسرا آدمی وہاں سے پانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ تیسرے آدمی کن وہ صاحب بھیج دیتے ہیں۔ جب تیسرے آدمی کن وہ پانی لے کر آتے ہیں تو ان کی روح جسم سے نکل چکی ہوتی ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب وہ دوڑتے ہوئے دوسرے آدمی کے پاس آتے ہیں کہ کم از کم ان کو تو پانی پلا دوں، لیکن واپس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب وہ تیسرے کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اسلام کے اندر ایثار کا کتنا اچھا سبق اور پیغام دیا گیا۔ آخری وقت ہے، جان نکل رہی ہے، اس وقت اتنی زیادہ سخت پیاس لگتی ہوگی، لیکن اس وقت بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پریشان ہیں۔ لیکن غیر مسلموں کے دوسرے مذاہب کے اندر یہ ایثار کا جذبہ اور یہ ایثار کا سبق نہیں ہے۔ یہ اسلام کے اندر اسلام کی قدر ہے۔ اور اسی طرح اسلام کے اندر اخلاق اور اخلاص کتنا زیادہ ہے کہ تابعین کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے دوسرے صاحب سے زمین اور کھیت خرید لیا۔ جب کھیت خرید لیا تو انہوں نے اپنے کھیت میں جب کام کیا، جب اس کو ہل چلا کر اس کھیت کو انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو ایک صندوق ملا جس کے اندر سونا چاندی اور خزانہ تھا۔ اب چاہتے تو رکھ لیتے، لیکن ان کے اندر اللہ کا ڈر تھا۔ وہ فوراً اس بیچنے والے کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے مجھے زمین بیچی تھی لیکن اس کے اندر سے خزانہ نکلا ہے، آپ لے لیجئے۔ لیکن وہ صاحب بھی اتنے زیادہ عمدہ اخلاق والے تھے، کہنے لگے کہ میں نے آپ کو زمین بیچی ہے، اب اس سے جو بھی فائدہ ہوگا، جو بھی چیز اس سے نکلے گی وہ آپ رکھ لیجئے۔ دونوں تیار نہیں ہیں کہ وہ لیں۔ لیکن آج کا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ آج ایک دوسرے کے مال کو لینے کے لیے ایک دوسرے کی جان لینے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ لینے تیار نہیں ہے۔ معاملہ عدالت اور قاضی تک پہنچ گیا، قاضی فیصلہ کرنے لگے۔ وہاں دونوں نے جا کر یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ ان کی زمین ہے، انہوں نے مجھ سے خریدا تھا تو یہ خزانہ ان کو لینا چاہیے۔ وہ خریدنے والے کہہ رہے ہیں کہ زمین انہوں نے بیچی ہے، انہوں نے خزانہ نہیں بیچا، یہ خزانہ انہی کا ہے، میں انہی کو دوں گا۔ تو یہ معاملہ تھا، یہ اخلاق تھے۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ کتنے بڑے محدث ہیں کہ قرآن کے بعد جن کی حدیث کی کتاب کو بڑا مقام حاصل ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ ایک دریا میں کشتی میں سفر کر رہے تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے بات کرنے لگا۔ اب باتوں میں امام بخاری نے زبان سے تذکرہ کر دیا کہ میرے پاس ایک تھیلی ہے جس میں 6000 دینار ہیں۔ اب وہ بڑا شاطر اور چور تھا، اس کو معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس اتنے درہم ہے، یہ تھیلی ہے، تو اس نے شور مچایا کہ میری ایک تھیلی گم گئی جس میں 6000 دینار ہیں، میں سب کے پاس سے تلاشی لوں گا۔ اب وہ تلاشی لینا شروع کر دیا۔ امام بخاری پریشان ہو گئے
کہ جب اگر میرے پاس سے یہ تھیلی نکلے گی تو یہ مجھے چور ثابت کرے گا، مجھے چور کا الزام دے گا، لیکن انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ جب سب لوگوں سے اس نے تلاشی لی اور امام بخاری علیہ الرحمہ کے پاس آ کر اس نے تلاشی لی تو ان کے پاس وہ تھیلی ہی نہیں تھی۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، تو میں نے ان کو چوری کا الزام لگایا۔ جب وہ دریا سے کشتی سے اترے، وہاں پر امام بخاری علیہ الرحمہ جب جانے لگے تو وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا اور حضرت سے معافی مانگی اور کہا کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ کے پاس سے تھیلی کہاں چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا لوگوں کی نظر میں بڑا مقام ہے، میں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتا ہوں، اگر وہ میرے پاس تھیلی ہوتی اور تم مجھ سے وہ لے کر مجھے چور ثابت کر دیتے تو لوگ مجھے چوری کا الزام لگا کر میری حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ میں نے اس حدیث کی روایت کو بچانے کے لیے اپنی اس 6000 دینار کی تھیلی کو دریا میں ڈال دیا تھا۔ دیکھیے امام بخاری علیہ الرحمہ کا کتنا بڑا ان کا اخلاص، دیکھیے کہ اپنی حدیث کی روایت اور اپنی ذات کو تہمت سے بچانے کے لیے انہوں نے 6000 دینار کو انہوں نے قربان کر دیا، اس کو دریا میں پھینک دیا۔ اور اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ظہر کے وقت دکان بند کر کے چلے جا رہے ہیں، تو ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ دکان اتنی جلدی کیوں بند کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس وقت جو ہے بادل چھائے ہوئے ہیں اور روشنی صحیح نہیں ہے، اور میری کپڑوں کی دکان ہے، کوئی کپڑا لینے والے آئے گا تو اس کو کلر صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کم کوالٹی کے کپڑے کو زیادہ سمجھ کر لے لے یا زیادہ کوالٹی کو کم کوالٹی والا نہ سمجھ لے، اس وجہ سے میں دکان بند کر دے رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین اور ایسے اخلاص کے پیکر لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی قدر کو پہچانا، جنہوں نے اسلام کو سینے سے لگایا، تو پھر ان کی کامیابی ان کے قدم چومتے چلی گئی۔ لیکن آج ہم نے اسلام کو صرف مذہب تک محدود رکھ کے ہم نے اسلام کو ٹھکرا دیا، تو آج پریشان حال ہیں۔ اور آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہماری مسلمان لڑکیاں آج شادی کر رہی ہیں۔ یہ سب اسلام سے دوری کا، اسلام سے لا تعلقی کا نتیجہ ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کو یہ بچپن سے سمجھاتے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے، مسلمان کے معنی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو آج یہ حالات پیش نہ آتے۔ اور آج اس معاشرے کے اس حال کی وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شادیوں کو مشکل بنانا۔ جب ہم نے مسلمانوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنایا تو جو نوجوان لڑکیاں غریب ہیں، جن کے والدین اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، اخراجات کو، جہیز کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ لڑکیاں مجبور ہو کر آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہیں۔ یہی مجبوری بھی ان کے سامنے ہے، ایک تو دین سے دوری بھی ہے، دوسری یہ مجبوری بھی ہے کہ ان کے والدین زیادہ پیسے والے نہیں ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ ان کو پیسوں کا لالچ دے کر، ان کو مال و دولت کا لالچ دے کر آج اس کام پر مجبور کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر عورت کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی، عورت کا کتنا بڑا مقام رکھا گیا۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی، عورت اگر بیوی ہے تو اس کے ساتھ اچھا رہنے کو اللہ کے نبی نے سب سے اچھا انسان قرار دیا۔ عورت اگر بہن ہے تو بہن کی کہیں زیادہ اہمیت بیان کی گئی۔ عورت اگر کسی کی بیٹی ہے تو بیٹی کی پرورش پر جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے اس شادی کو مشکل بنانے کی وجہ سے آج اس اقدام پر ہماری مسلم لڑکیاں مجبور ہیں۔ تو ہم اس چیز پر سنجیدگی سے غور کریں کہ ہم اسلام کی قدر کو پہچان کر اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، یا انسان کے بنائے ہوئے قانون اور مغربی یورپ کے کلچر کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ اسلام کی قدر کو پہچان کر ہمیں اسلام پر مکمل طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔